ان اولیاء اللہ کے بارے میں جو کچھ ابھی آپ نے سنا کہ یہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. آپ جہاں ہیں جس جگہ سے ان سے مدد طلب کریں، ان کی مدد آپ تک پہنچتی ہے. چاہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آپ عرضی لگائیں، حضور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لگائیں، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لگائیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگائیں، آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. آج ایک بڑا طبقہ اس مسئلے میں خاص طور سے لوگوں کو شرک والا فتویٰ جو ہے وہ چسپا کرتا ہے لوگوں پہ، اور کہتا ہے نہیں، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے یہ تو شرک ہے، کسی ولی کو پکارنا یہ شرک ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے پیچھے بڑی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی اور احادیث مستفیض سے بھی. میں صرف 2 حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے کہ کسی بزرگ کی مزار پہ جا کے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ بھی جائز و درست ہے. اور دور سے اس سے مدد طلب کرنا، اسے اپنی مشکلوں میں پکارنا، یہ بھی جائز و درست ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے. ایک بدعقیدہ تھا، وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ کی مزار پہ جا کر مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن دور سے حضور سے مدد طلب نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قریب سے بھی جا کے حضور سے مدد طلب کی اور دور سے بھی حضور سے مدد طلب کی. آپ دیکھیے امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط سالی پڑ گئی، تو ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی، وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فجاء بلال ابن الحارث الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال ابن حارث رسول اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے. استسقِ لِأُمَّتِكَ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک پروردگار سے ہمارے لیے پانی طلب کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آگے ہے کہ وہ گھر چلے گئے، جب رات ہوئی سو گئے، میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ابن حارث، جب تم خواب سے بیدار ہونا صبح میں تو میرے عمر کے پاس چلے جانا، انہیں میرا سلام کہہ دینا اور اس بات کی انہیں خوشخبری دے دینا کہ جلد ہی پانی برسایا جائے گا. جب وہ خواب سے بیدار ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، انہیں سارا واقعہ جو ہے سنایا، تو روایتوں میں ہے فَبَقَى عُمْرُ، تو حضرت عمر فاروق رونے لگے. حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر انہوں نے ناراضگی ظاہر نہیں کی، کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا کہ اے بلال ابن حارث، جب مشکل تھی کوئی اور صحابی رسول اللہ کی قبر پر جا کر انہوں نے رسول اللہ سے مدد طلب نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو رسول اللہ کی قبر پر جانے والے، کیوں رسول اللہ سے تم نے مدد طلب کی؟ نہیں، کچھ ایسا نہ کہا، بلکہ روایتوں میں ہے فَبَقَى عُمْرُ، تو حضرت عمر رونے لگے. حضرت عمر کا رونا اور حضرت بلال ابن حارث کو منع نہ کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہی عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کے قائل تھے، اور ان کے زمانے میں صحابہ نے مدد طلب کی. روایتوں میں آتا ہے مدینے میں بارش ہوئی، پورا مدینہ لہلہا گیا. یہ چیز جائز ہے. بھئی میرے آقا بھی تو غیر اللہ ہے نا، وہ بھی تو خدا نہیں نا ہے، تو صحابی نے غیر اللہ سے مدد طلب کی تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور صحابہ کا طریقہ رہا. اب اس بدعقیدے نے کیا کہا کہ قریب سے تو مانگ سکتے ہیں، دور سے نہیں مانگ سکتے. ایسا نہیں، جب قریب سے مانگنا جائز ہے تو دور سے بھی مانگنا جائز ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے. میں ایک دن الادب المفرد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے،
یہ کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھنے سے پہلے تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب امام بخاری نے لکھی الادب المفرد۔ اس میں ایک چیپٹر، ایک ہیڈنگ امام بخاری نے لکھی کہ جب تمہارا پیر سن ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کا پیر سن ہو جائے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی آپ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، حکیم کے یہاں جائیں گے، لیکن امام بخاری اس چیپٹر کو لکھ کر نیچے کسی حکیم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، کسی دوا کے متعلق حدیث نہیں لا رہے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کو تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد یہ تابعی ہیں اور یہ غلام ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری الادب المفرد میں اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی سفر میں تھے، راستے میں ان کا پیر سن ہو گیا، چلنے سے وہ معذور ہو گئے، تو ساتھ میں ان کے غلام حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد مشورہ دیتے ہیں، امام بخاری کے الفاظ تو یہ ہیں الادب المفرد کے اندر اذکر احب الناس الیک، ان کا ذکر کیجئے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن امام بخاری کے دادا استاذ ہیں صاحب مسند ابن الجاد، جو اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں، اسی طریقے سے شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نقل کیے ہیں الفاظ وہ یہ ہیں ادعو احب الناس الیک۔ دعا یدعو کے معنی عربی میں ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، تو لکھتے ہیں صاحب مسند ابن الجاد ادعو احب الناس الیک، ان سے آپ مدد مانگیے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وقال، اور انہوں نے جو ہے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جیسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا ہے، حضور کی مدد مجھ تک پہنچی، فانبسطت، اور فوراً میرا پیر ٹھیک ہو، اسی وقت میرا پیر ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک تابعی مشورہ دے رہا ہے صحابی کو، اور صحابی اس مشورے کو قبول کر کے اپنی مشکل میں رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ وہ صحابی رسول جو خود حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، آپ سوچئے ان کی شخصیت دیکھیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے تو کچھ صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو آپ مسلمانوں کو خلیفہ متعین کر دیں۔ تو اس وقت فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو خلیفہ بناؤں یا اپنا نائب بناؤں جس کو طلاق دینے کا ڈھنگ نہیں؟ اچھا میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوچئے تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت مولا علی موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں آپ اپنا نائب بنائیے۔ سوچئے ان کی شخصیت کیا رہی ہوگی، کتنے عظیم بزرگ وہ رہے ہوں گے، صحابہ کے درمیان کتنی مقبولیت رہی ہوگی۔ کرو قرآن مقدس میں جگہ جگہ تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا البرکتو ما اکابرکم، برکتیں جو ہے یہ تمہارے بزرگوں میں ہے، بڑوں میں ہے۔ جب بڑوں کے قریب رہو گے، بزرگوں کی بارگاہوں میں رہو گے تو برکتیں تمہیں ملتی رہیں گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جب حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے، اب سوچئے برکتیں کیسے مل رہی ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجاہدے کروائے، اور اس کے بعد کئی سالوں تک
ایک دو سال تک نہیں، 20 سال سے زائد کا زمانہ وہ تھا جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ نے گزارے ہیں۔ ایسا وقت بھی گزارا ہے ساتھ میں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کھانا جس ہانڈی میں رہتا تھا، وہ ہانڈی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے سر اقدس پر لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کبھی ہانڈی اتنی گرم ہوتی تھی کہ آپ کے بال بھی جل جایا کرتے تھے۔ آپ سوچئے اس طریقے کے مجاہدے آپ نے کیے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر، تب اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو حکم دیا، ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، وہی کٹیا آپ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے معین الدین جاؤ اس کٹیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کرو اور سورہ اخلاص شریف کا ورد کرو۔ آپ کرتے رہے، ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو پھر بلوایا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور فرمایا اے عثمان آسمان کی اے معین الدین آسمان کی طرف نظر کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے تمہیں آسمان میں؟ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور، عرض کرتے ہیں حضور میں عرش الہی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں عرش الہی دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم اس مقام پر نہیں پہنچے ہو جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ ابھی اسی کٹیا میں اور تم اللہ کی عبادت و ریاضت کرو اور مجاہدے کرو اور سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا اور عادو وظائف میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ مصروف ہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عثمان ہارونی نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ اے معین الدین اب تمہیں آسمان میں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کی حضور اب تو حجابات الہی کا میں دیدار کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا کہ ابھی تم اس مقام پر نہیں پہنچے ہو جہاں میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، جاؤ پھر مجاہدہ کرو۔ پھر اوراد و وظائف کروایا، ایک زمانہ گزر گیا، پھر بلوایا اور اس کے بعد اب فرمایا کہ میرے دونوں انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے دنیا ایک عالم ہے، 18,000 عالم حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جو ہے فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین اب میں جہاں تمہیں پہچانا چاہتا تھا تم وہاں پہنچ گئے ہو۔ بہر غیب اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا اے اللہ میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے معین الدین میں تم کو جہاں پہنچانا چاہتا تھا تم وہاں پہنچ گئے ہو، اب عبادت و ریاضت کرو اور میرے ساتھ حج کے لیے چلو۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو لوا کر آپ کے پیر و مرشد مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کو لے کر آپ کے پیر و مرشد وہاں پر جو ہے عرض کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے پروردگار میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا، میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو قبول کیا۔ آپ غور کریے یہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ ہم نے اے معین الدین تمہیں قبول کیا۔ ان بچوں کو نیچے بٹھا دیجئے، کہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی مجھے جائیے بچے ادھر بیٹھ جاؤ، کہیں پیچھے جا کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب حج کر لیتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، پھر آپ کے پیر و مرشد مدینہ شریف لے جاتے ہیں آپ کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے معین الدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو قبر رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آواز سب نے سنی جو لوگ وہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں عبادت و ریاضت کرتے رہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے میں اب جانے لگے تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو لے کر نہیں گئے، بلکہ فرمایا اے معین الدین، جو کچھ مجھے حکم تھا میں نے وہ سب کچھ، وہ ساری منزلیں تمہیں طے کرا دی، وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ اب تم مدینہ شریف میں قیام کرو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں گے وہاں تم چلے جاؤ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا حکم تھا، آپ مدینہ شریف میں ٹھہر گئے، مسجد نبوی میں کبھی رہتے، کبھی مسجد قباء تشریف لے کے جاتے تھے۔ 6 مہینے کا وقت گزر گیا، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، رسول اللہ کا ابھی کوئی حکم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے۔ جب 6 مہینے کا وقت گزر گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اس وقت مسجد قباء میں موجود تھے، آنکھ لگی تو آپ جو ہے سو گئے۔ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے معین الدین، ہم تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں اور تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ہندوستان جاؤ، وہاں پر دین کی خدمت کرو۔ اب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ خواب سے بیدار ہوئے، ہندوستان کی طرف جانے کا حکم ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کو، اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر ہندوستان کا راستہ بھی بتایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک نقشہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اس طریقے سے آپ کو ہندوستان جانا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اب رسول اللہ کا حکم پا کر مسجد قباء سے نکلتے ہیں، رسول اللہ کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں اور اپنے کچھ رفقا کو لے کر آپ وہاں سے ہندوستان کی طرف نکل آتے ہیں۔ وہاں سے جب چلے تو راستے میں عراق پڑا، بغداد سے آپ کا گزر ہوا تو آپ حضرت خواجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ اور حضور غوث پاک یہ دونوں ایک زمانے کے بزرگ ہیں، دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 مرتبہ ملاقات ہوئی، بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 1 مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات ہوئی یہ کلیئر ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں۔ بس فرق کیا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ابھی ادھیڑ اور جوان تھے تو حضرت غوث پاک اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے۔ بس فرق اتنا ہے، لیکن زمانہ ایک ہی ہے، زمانہ ایک ہی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ تشریف لائے، حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کہاں آتے ہیں؟ حضرت غوث پاک کے وہاں آتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خاطرداری کی، جب سنا کہ میرے آقا نے ان کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں 3 دن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مہمان بنایا۔ کس کو؟ حضور غریب نواز علیہ رحمہ۔ حضور غریب نواز علیہ رحمہ جب اجازت لے کے وہاں سے چلے تو آپ نے، ایک روایت میں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کو حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ کر دیا تھا کہ معین الدین اسے بھی آپ ہندوستان لے جائیں، تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ انہیں بھی ہندوستان لے کر آئے۔ پھر حکم ہوا کہ جب ہندوستان جائیں تو چونکہ آج کی طرح ہندوستان بٹا ہوا تو تھا نہیں، اس وقت ہندوستان کی سرحدیں افغانستان تک تھی، پاکستان وغیرہ سب ہندوستان کا ہی حصہ تھا۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ جب ہندوستان آپ جائیں تو ہندوستان کے دروازے پر ایک شیر رہتا ہے، وہ یہ شیر نہیں جو جنگلوں میں گھومتا ہے، وہ ہندوستان کا اس وقت کون شیر تھا، کیا نام تھا اس کا جانتے ہیں؟ ان کا نام تھا، جو پاکستان میں ایک سب سے بڑی عظیم درگاہ ہے،
حضرت داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 100 سال پہلے کے بزرگ، غریب نواز علیہ رحمہ سے بھی 100 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ کون؟ حضرت داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ تعالی۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کے شیر ہیں۔ تو حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کو حکم ہوا کہ جب آپ ہندوستان جائیں تو پہلے ان کی بارگاہ سے فیض لے لیں اور اس کے بعد آپ اجمیر شریف تشریف لے جائیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب افغانستان کے علاقے سے پاکستان پہنچے تو آپ وہاں پر حضرت داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 1-2 دن نہیں 40 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا، چلہ کیا، ان سے فیض لیا، پھر اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اور علاقے میں دہلی تشریف لائے، وہاں سے اجمیر شریف تشریف۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داتا گنج علی حجویری کا دربار کون سا ہے؟ کیا خاصیت ہے اس کی؟ کیا خصوصیت ہے؟ آپ دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا تو زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا ہے نا۔ یہ عرس پاک 816واں عرس پاک ہے، 816 سال ہو گیا صرف آپ کے انتقال میں۔ تقریباً 850 سال پہلے کا آپ کا زمانہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا۔ اب آپ غور کریے اس زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ حضرت داتا گنج علی حجویری کی بارگاہ سے فیض لے رہے ہیں۔ سوچو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان سے فیض لیا ہے۔ میرے دادا استاد حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 عظیم شاگرد حضور صدر الشریعہ کے، جنہوں نے 2 ملکوں کو اکیلے سنبھال رکھا۔ ایک محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب پورے پاکستان کو سنبھال رکھے، اور ایک حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جنہوں نے پورے ہندوستان کو سنبھال رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں کے شاگرد آج پوری دنیا میں سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ کی یہ دونوں بازو تھے۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پڑھایا کرتے تھے، آج آپ لوگ جب اجمیر شریف جائیے گا چاہتے ہیں تو جہاں محفل سما لگتی ہے، سما خانہ جو لکھا ہوا ہے باہر، تو سما خانہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ حضور صدر الشریعہ کی درسگاہ تھی۔ وہیں پر بیٹھ کر حضرت محدث اعظم پاکستان بھی پڑھا کرتے تھے، حضرت حافظ ملت بھی وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہی صدر الشریعہ علیہ رحمہ وہاں تعلیم دیتے تھے۔ اس کا نام اس زمانے میں تھا مدرسہ جامعہ معینیہ، جامعہ معینیہ اس کا نام تھا، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کے نام پر اس مدرسے کا نام رکھا گیا تھا، اور اس کو جامعہ معینیہ نظامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو جو نظام دکن تھا، حیدرآباد کے جو نواب صاحب تھے نظام صاحب، وہی اس کا خرچہ دیا کرتے تھے، تو ان کی طرف بھی منسوب کر کے اس کو جامعہ معینیہ نظامیہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے علماء اجمیر شریف سے فارغ ہوتے تھے۔ آج دیکھیے کیا حال ہے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے کہ درگاہیں